and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas political circus उसी तरह कंटिन्यू कर रहा है पाकिस्तान में जिस तरीके से हमेशा करता है. कॉन्ट्रडिक्शंस और साइमल्टेनियसली ऐसे बिहेवियर्स जिनको देख के ये लगता है कि अभी तक आवाम को उतना ही बेवकूफ़ समझा जाता है जितना 90s में समझा जाता था, और एक वक्त में कई टैक्टिक्स से उनको उलझा के असल इश्यूज से दूर रखा जा रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तरफ तो कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ किसी एक पॉइंट पे शायद एग्री कर जाएं क्योंकि गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम बजट के फ़ौरन बाद असम्बलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम कल बहुत ही शर्मनाक मनाजिर देखे हमने फ्रॉम ह्यूमन राइट्स पॉइंट ऑफ व्यू, या जो पिछले एक साल से इस मुल्क में मुस्तकिल पकड़ धकड़ हो रही है उसको पॉइंट ऑफ व्यू अगर बनाएं कि किसी की कोई इज़्ज़त नहीं है, चादर और चार दीवारी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर किसी ने जुर्म भी किया हो तो कुछ पैरामीटर्स के बीच में रहते हुए उसको अरेस्ट किया जाता है. इसी तरह अदालत ने ज़मानत दी हुई है फिर भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, उनको पकड़ के ले जाते हैं. अली अमीन गंडापुर के साथ यही कुछ हुआ, हसन न्याजी के साथ यही हुआ, बेशुमार अब तो नाम भी भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा ये होने लग गया है. सो बेसिकली अदालत की कोई रिट नहीं रह गई, ज़मानत की कोई हैसियत नहीं रह गई, विच मीन्स कि ह्यूमन राइट्स की कोई हैसियत और वैल्यू नहीं रह गई. जब ताकतवर हल्के डिसाइड कर लेते हैं कि किसी को पकड़ना है, किसी को ह्यूमिलिएट करना है और उसको लाइव टीवी पे दिखाया जाना है, तो फिर वो सब होता है और इससे सिर्फ और सिर्फ स्टेट कमज़ोर हो रही है और लोगों का एक जो स्टेट एंड सिटीज़न का रिलेशनशिप होता है जो पहले ही ब्रोकन है वो मज़ीद थ्रेट होता नज़र आ रहा है. चौधरी परवेज़ इलाही की करप्शन अगर कोई है तो वो एक तरफ, उसको डिस्कस करना अब इसलिए रेलेवेंट नहीं रहा क्योंकि हमने वैसे ही करप्शन को एज अ नॉर्म इस कंट्री में एक्सेप्ट कर लिया है. वी हैव नॉर्मलाइज्ड करप्शन. इन अदर वर्ड्स, नैब के पर काट दिए गए हैं. नैब कुछ नहीं कर सकती अगर आपने 50 करोड़ तक करप्शन की है. इसी तरह अगर आपने करप्शन की है तो ये नैब को साबित करना है कि आपने करप्शन की है, आपसे तो कोई सवालात हो नहीं सकते. जो बड़े वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ केसेस थे वज़ीर आज़म पे, शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूँ, और बेशुमार और लोगों पे, वो सब साइडलाइन हो चुके हैं. नैब अमेंडमेंट बिल के ज़रिए से सबको प्रोटेक्शन मिल चुकी है. तो अब एंटी करप्शन किस तरीके से करप्शन के नाम पे परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करना चाहती है, या फॉर दैट मैटर किसी को भी करप्शन की बेस पे आप फिर कैसे गिरफ़्तार करना चाहते हैं जब एक बिग चंक ऑफ एलीट ने ऑलरेडी अपने आप को एक्सोनरेट करा लिया है फ्रॉम द करप्शन. ये समझ से बाहर है. बहरहाल कल उनके घर पर रात गए, पुलिस ने धावा बोला. वी ऑल सॉ कि बख्तरबंद गाड़ी ने किस तरह उनके गेट को तोड़ा, उनके घर की ख़वातीन को कैसे बाहर लाया गया, और रेजिस्टेंस करने पे कि आप एक तो किसी को गिरफ़्तार करने गए हैं, आपने उसके घर में गेट खोल के अंदर जाके उनकी प्राइवेसी इन्वेड की है, और फिर आप रेजिस्ट करते हैं तो आप ही पे मुकदमा कायम किया जाता है कि आपने रेजिस्ट किया है. और ये तो अब मेरा ख्याल है ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आपने पुलिस पे हमला कर दिया, आपने पुलिस पे पेट्रोल बम फेंक दिए, और उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात दर्ज कर लिया गया. उनके घर में जो लोग मौजूद थे जिन पे नहीं थे केसेस, उन पे भी केस बना दिया गया. और उसके अलावा एंटी करप्शन की जो टीम रात भर परवेज़ इलाही को ढूंढती रही, वो ये कहती रही कि हम तो ये बताने आए हैं कि आपकी ज़मानत ही नहीं हुई, जबकि उनके वकील ने बात कराई रजिस्ट्रार से जहाँ से ज़मानत दी गई थी. और सबको मालूम है कि एक दिन लगता है रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट आपके हाथ आने में, लेकिन जज के वर्ड की एक अहमियत होती है जो इन केस ऑफ पाकिस्तान मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही. इससे पहले जो डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, वो जब परवेज़ इलाही की रहायशगाह से रवाना हुए तो उसके बावजूद सुबह 5:30 बजे तक पुलिस वहाँ मौजूद रही और उसके बाद खुद ही वापस चली गई. ये ह्यूमिलिएशन और साथ साथ मुज़ाकरात, इस फिनोमेना को समझने की ज़रूरत है. पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस कभी डेवलप नहीं हो पाया, मैंने पहले भी कहा. जैसे ही बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ को इस मुल्क में वापस आना था तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि इकट्ठा बैठना पड़ेगा. उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, लेकिन उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को कितना ऑनर किया नवाज़ शरीफ ने, वी ऑल नो दैट, जब वो काला कोट पहन के खुद ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोर्ट में चले गए. उसके बाद जब एक नया एलिमेंट एंटर हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 2018 में इन द फॉर्म ऑफ इमरान खान, तो उस वक्त फिर जरदारी फैक्टर और नवाज शरीफ फैक्टर इकट्ठे हो गए अगेंस्ट द फैक्टर दैट वाज न्यू इन द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स. इमरान खान की मैं बात कर रही हूँ. सो हमेशा एक एक्शन के रिएक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो इकट्ठी होती रही हैं, लेकिन जिसे पॉलिटिकल कंसेंसस कहते हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ. और इस पॉलिटिकल कंसेंसस ना होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि ताकत का सरचश्मा कोई और है. ताकत का सरचश्मा हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ
بنا کے رکھنے میں کبھی کوئی پارٹی ہمیں فرنٹ لائن پہ نظر آتی ہے, کبھی کوئی پارٹی فرنٹ لائن پہ نظر آتی ہے. دس از فرسٹ ٹائم کہ 12 جماعتیں فرنٹ لائن پہ ہیں, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون, اور سب نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اسٹیبلشمنٹ ہے تو ہم ان کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار ہیں. چودھری پرویز الہی پہ اٹیک کو بھی اسی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز انہوں نے اسٹیٹس کو چیلنج کر کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے. ہمیشہ سے کیو لیگ پہچانی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہونے کی حیثیت سے. فرنٹ رنرز, دے ور دی آؤٹ کم آف نیب, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینس نکلی نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے, کیونکہ نیب کو ہمیشہ یوز کیا گیا ایز اے ٹول آف اپریشن اگینسٹ دا پولیٹیشنس, اور پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے اس میں سے لوگوں کو اپنی مرضی سے سیاسی جماعتوں میں شامل کیا جاتا رہا ہے, نئی سیاسی جماعتیں بنائی جاتی رہی ہیں. کیو لیگ بھی ان میں سے ایک تھی, اور جیسے ہی کیو لیگ کے ایک ایلیمنٹ نے, چودھری پرویز الہی نے, ان کے بیٹے نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا ہے فرام دا کنگز پارٹی, تو یہ اس کا نتیجہ, یہ اس کا میسج انہیں کنوے کیا گیا ہے کہ دس از واٹ ہیپنس ٹو anyone who goes against the status quo in Pakistan. So this is a lesson for our politicians کہ آج اگر ایک کی باری ہے تو کل دوسرے کی آئے گی, لیکن یہ لیسن وہ لرن کر کے اس سے کتنا اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, دیٹ از اے بگر کویسچن. کیونکہ یہ تو بہت عرصے سے ہوتا چلا آ رہا ہے, کبھی ایک کی باری ہوتی ہے, کبھی کوئی توپوں کے آگے ہوتا ہے, کبھی کوئی گنز کے آگے ہوتا ہے, لیکن وہ اس سے لرن کر کے عوام کے پاس آنے کو تیار نہیں ہیں, عوام کو ڈلیور کرنے کے تیار نہیں ہیں, بلکہ وہ یہ پریفر کرتے ہیں کہ چاہے 1 سال کے لیے, چاہے 3-4 سال کے لیے, اگر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے اچھے تعلقات بنا کر حکومت کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ حکومت کرتے رہیں. دس از دا سوری اسٹیٹ آف افیئرز ان پاکستان. اسی طرح مردم شماری ایک مذاق بنی ہوئی ہے, 4 دفعہ ڈیلے ہو چکی ہے تقریباً. بائی ڈیلے آئی مین کہ اس میں ایکسپینشن کی گئی کہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی, تقریباً 4 ڈیٹس, 15 اپریل, پھر 20 اپریل, اس کے بعد 25, پھر 30, اور ابھی دوبارہ سے اس کی ڈیٹ میں توسیع کر دی گئی ہے. اور توسیع کرنا تو دور کی بات ہے, نہ صرف یہ کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی, بلکہ اس کے اوپر تقریباً 17-18 ارب روپے اب تک ٹیکس پیئرز منی کے لگ چکے ہیں. تو اس کا جو بار بار ڈیلے ہونا ہے, اٹ مینس کہ وہ خرچہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ زیادہ الارمنگ بات یہ ہے کہ وہ آلریڈی کنٹروورشل ہو چکی ہے, اس کو آلریڈی ایم کیو ایم ریجیکٹ کر رہی ہے, فضل الرحمان ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو ایسی سینسس جو کہ آلریڈی کنٹروورشل ہو گئی ہے, اور اگر اسی کی بیس کے اوپر الیکشنز کرانے ہیں تو وہ الیکشنز بھی پہلے سے ہی کنٹروورشل ہو چکے ہیں, وچ مینس کہ این ایلیمنٹ آف ڈسٹرسٹ اینڈ مسٹرسٹ ان دا الیکٹورل پروسیس جو آنے والے ٹائم میں جب بھی الیکشنز ہوں گے تب. اور یہ چیز کہ ان اعداد و شمار کی کریکٹنس کتنی چیلنجیبل ہے, یہ پہلے سے چیلنج ہونے کے لیے تیار ہے. سو اس سینسس کا سہارا لے کے الیکشنز آگے کیے گئے تھے, اس کا کتنا فائدہ ہوگا وہ اس کنٹروورسی سے پہلے ہی پتہ چل رہا ہے. جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جاری ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ, اس میں پرویز الہی کی میں نے اگزامپل دی, ساتھ ہی اس میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی بھی ایک آڈیو سامنے آ گئی. اور یہ آڈیو لیکس ایک ایسا سلسلہ جو رکنے کو نہیں آ رہا. ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے. پنجاب اسمبلی سے پی پی 137 کے امیدوار ابوذر چدھڑ اور نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیک میں ابوذر نے نجم ثاقب سے کہا کہ آپ کی ایفرٹس رنگ لے آئی ہیں. اس پہ نجم ثاقب نے کہا کہ مجھے انفارمیشن آ گئی ہے, اب بتائیں کرنا کیا ہے. آڈیو لیک میں جو کچھ بھی ہے, the content is not important, the person is important. وہ چیف جسٹس کے بیٹے ہیں. سو ثاقب نثار سے بیسکلی جڑے ہر شخص کو اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اٹیک, فل بلون اٹیک آن دا جوڈیشری. اور 27 اپریل کو جو خاموشی اختیار کی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے, اور ان کے ساتھ جو 2 ججز موجود تھے جو بالکل ہی نہیں بولے, وہ بھی یہی اشارہ کر رہے ہیں, اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو خاموش کرایا گیا ہے, اور وہ خاموش شاید ہو گئے ہیں. یہ تو صرف وقت بتائے گا, کیونکہ ابھی تک جتنی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہو چکی ہیں اس کے بعد اس قدر خاموشی سپریم کورٹ کی طرف سے بہت معیوب ہے اور بہت کویسچنیبل ہے. اس کے علاوہ چند اہم خبریں جس میں صرف یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی ڈائریکشن کیا ہے, اسٹیٹ کس طرف جا رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف 6 مئی کو شہزادہ چارلز جو کہ اب کنگ ہیں
گریٹ برٹن کے، ان کی کورونیشن میں شرکت کریں گے. اب یہ ان کی جو تاج پوشی ہے اس کے تو خود انگلینڈ میں لوگ اتنے خلاف ہیں. وہ سمجھتے ہیں مونارکی ختم ہونی چاہیے، یہ بادشاہت ختم ہونی چاہیے، اور اتنا ٹیکس پیئرز منی اس قسم کے ایکسپینسو کورونیشن پہ، اس قسم کی تقریبات پہ لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جب وہاں آلریڈی اتنی مہنگائی ہے اور سب کچھ ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں جانے کے لیے تیار ہیں. وہ جائیں گے، جس سے پرائیورٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کیا اس سے ملک کی سلامتی یا ملک کا کوئی فائدہ جڑا ہوا ہے. تو دس از آل ویری ایویڈنٹ کہ ایک تاج پوشی میں جانے سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے سائڈ لائنز پہ کوئی ایسی میٹنگز بھی نہیں ہونے والی، کوئی ایسی اور انٹرنیشنل میٹنگ وہاں ہو بھی نہیں رہی کسی تنظیم کی جس میں آپ نے شرکت کرنی ہو. تو یہ صرف لگژریز ہیں ہمارے اشرافیہ کی. اس کے علاوہ جتنی مرضی تنقید ہو چکی ہے پاکستان پہ انڈیا کی طرف سے، اس کے باوجود شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو میٹنگ ہو رہی ہے ان گوا انڈیا میں، اس میں بلاول بھٹو شرکت کریں گے. اس کے علاوہ مہنگائی کی شرح میں اضافے کا رجحان بدستور جاری ہے. حالیہ ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.15% اضافہ ہوا ہے، جبکہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 46.82% کی ریکارڈ سطح ہم نے کور کر لی ہے. ہم وہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 جو پاس کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 2 مئی کو کیس کی سماعت کرے گا. سوال یہ ہے کہ آپ کتنی سماعتیں کریں گے، اور ہم جو صرف ایک دیوانی عدالتوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم عام پاکستانی جس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ 15 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال لگ جاتے ہیں، کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. لوگ اپنی زندگیاں ختم کر بیٹھتے ہیں، ان کی اولادوں تک کیسز چلے جاتے ہیں، لیکن کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو لگتا یوں تھا کہ شاید یہ جو پولیٹیکل کیسز ہوتے ہیں ان کی شاید زیادہ سنی جاتی ہو، اور ایسا ہے بھی، جلدی مقرر ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیٹس بھی آپ دیکھیں فوراً آ جاتی ہیں. لیکن ان سماعتوں کا فائدہ کیا ہو رہا ہے اسٹیٹ کو؟ اگر آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے، اگر آپ نے اپنی رٹ نہیں اسٹیبلش کرنی، اگر جو ہم آپ کو بہت سپورٹ کرتے رہے ہیں عدلیہ کو کہ آپ کی یہ رائٹس ہیں ٹو ایکسرسائز، سو موٹو ہو گیا، باقی بھی بہت ساری چیزیں جو ہم نے بہت ایٹ لینتھ ڈسکس کی ان ڈفرینٹ وی لاگس، لیکن جب خود عدلیہ ہی تیار نہ ہو اپنی اس پاور کو ایزرٹ کرنے کے لیے ٹو سیو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹیٹ، تو ان سماعتوں کا فائدہ کیا ہے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ پھر لگتا ہے جس طرح سے رن آف دا مل، جسٹ ٹو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ، یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں. تو فی الحال جو اسٹیٹ اینڈ سٹیزن ریلیشن شپ ہے ان پاکستان، مجھے تو وہ کبھی بھی انٹیکٹ نظر نہیں آیا، بٹ اٹ از بیڈلی بروکن ایوری ڈے، بیکاز یہ جو ویژولز ہیں، یہ جو آپٹکس ہیں آف دا تھنگس، یہ بالکل کہیں سے بھی پازیٹیو نہیں ہے. ایک آئین رہ گیا تھا، ہم اس کے بھی دائرے سے باہر نکل چکے ہیں. امید کرنی چاہیے کہ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی اگر ضرورت پڑ گئی ہے اور اس پہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اکٹھی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ جائیں، لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام بھی نہیں ہے، پولیٹیشینز بھی نہیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کیسے سوچتی ہے، کیسے دیکھتی ہے، اس کی پلس کو دیکھنا، دیٹ از دا مین تھنگ. اور یہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ کر رہی ہے تو بھی کویسچنیبل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کیوں نہیں روک رہی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے تو بھی کویسچنیبل ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ ان کو کیوں نہیں روک رہی، بیکاز یہ کسی کے بھی حق میں ٹھیک نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری اپنی ہے، ہماری اپنی فوج ہے، وی آل نو دیٹ، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل رول ہے جس کو ہمیشہ سے کنڈیم کیا گیا ہے. اب اس پولیٹیکل رول میں کیا حکومت کمپلیسنٹ ہے، کیا حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے، یا حکومت یہ سب کر رہی ہے اور ملبہ سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہی ہے؟ یہ کویسچنز ہیں جو پوچھے جانے چاہیے، لیکن کھل کے کوئی نہیں پوچھتا، کھل کے کوئی جواب بھی نہیں دیتا. بٹ دا آنسر از نون ٹو ایوری ون. آئی ول سی یو ٹمارو.